السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پانی، بارش قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان ہو یا حیوان، چرند پرند، درخت، پہاڑ، سب بارش ہی اور پانی ہی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو مکمل کرتے ہیں۔ زندگیوں کا انحصار پانی اور بارش ہی پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بارش کو ایک نعمت کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کو آگے آگے ہواؤں کے بھیجتا ہے، جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوجھ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یعنی بارش کو کئی جگہوں پر قرآن مجید میں نعمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ سیزن چل رہا ہے، بارش کثرت سے ہو رہی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارش رک گئی تو اچھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بارش ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بارش رک جائے۔ تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اب ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف اس کا گھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی اچھے محلے میں رہتا ہے، اچھے لگژری محلے میں رہتا ہے، اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، 10th فلور پر اس کا گھر ہے، اس کو بارش کے ہونے نہ ہونے سے کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے۔ تو دونوں کے سوچنے اور حالات میں فرق ہے۔ تو بارش کیا عذاب ہے؟ بارش کیا آفت ہے؟ ایک سوال ہے۔ لوگوں نے، جیسا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، لوگوں نے سوال کیا ہے کہ بارش آفت عذاب ہے یا اللہ کی نعمت ہے۔ ان جیسی ابھی روایت قرآن مجید کی جو آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہاں، بعض وقت ابتلاء اور آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بارش بعض لوگوں کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے، ایک آفت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ بعض وقت فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بعض وقت گھر جو کچے گھر ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، بعض وقت انسان باہر نکلتا ہے اور کس بارش سے نقصان اٹھا کر فوت ہو جاتا ہے، بعض وقت بجلی کے کھمبے گرتے ہیں، لوگ شارٹ لگ کر مر جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو حالات پیش آتے ہیں وہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں، چاہے انسان نیک ہو یا بد ہو۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، نیک ہو یا بد، اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، دونوں پر امتحانات آتے ہیں۔ جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کی کمی سے، اور کبھی پھلوں میں کمی سے، اور جو لوگ ایسے حالات سے صبر کر لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ بات کلیئر ہوئی کہ بارش اپنی ذات میں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک نعمت ہے۔ بعض وقت وہ ابتلاء اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں غلط اسباب کا اختیار کرنا، نامکمل اسباب کا اختیار کرنے کی وجہ سے بھی ہم بارش سے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بارش سے بچنے کے لیے ایک امبریلا، چھتری استعمال کرتے ہیں اور رین کوٹ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح بڑے پانی سے روکنے کے لیے، شہروں کو، گاؤں کو روکنے کے لیے ہم ڈیم بناتے ہیں۔ اب ڈیم کی ناقص ہونے کی وجہ سے، صحیح ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے کبھی باڑھ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی نالے کا کٹا ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی بستیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو اسباب، ڈرینیج سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پانی صحیح فلو نہیں ہو پاتا اور پھر وہ پانی بستیوں میں گزر جاتا ہے۔ جو اسباب کے درجے میں جو ہمیں اختیار چیزیں کرنی چاہیے تھے وہ برابر نہ ہونے کی وجہ سے، کوتاہی ہونے کی وجہ سے بھی ہم بارش سے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ بارش فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے عذاب نہیں ہے، آفت نہیں ہے، بعض لوگوں کے اعتبار سے وہ اس میں ابتلاء اور آزمائش بن سکتی ہے۔ اب عام طور پر بارش کے لیے دعائیں بھی منقول ہیں، بارش نہ ہو تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے 3 مرتبہ، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ اس کے علاوہ تفصیلی دعا بھی منقول ہے، جب بارش نہ ہو تو یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو مددگار، خوشگوار، سرسبز و شاداب ہو، فائدہ مند ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، جلد آنے والی ہو، دیر سے آنے والی نہ ہو، یعنی اتنی تاخیر سے بارش نہ ہو کہ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک جائیں۔ یہ دعائیں منقول ہیں، تو ایسی بارش نہ ہونے سے پہلے یہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ جب بارش ہونے لگے
تو پھر یہ دعا منقول ہے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش فائدہ مند بارش برسا۔ جب بارش ہو کر رک جائے تو پھر یہ دعا منقول ہے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش نازل ہوئی، اللہ کا ایک نعمت سے ہم مستفید ہوئے، اللہ کے ایک نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اب اگر بارش بہت زیادہ ہو، جیسے کہ بعض وقت ہو جاتی ہے، جیسا پہلے بھی یہ بات کہی گئی، بعض لوگوں کے لیے بارش نقصان دہ ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے زیادہ بارش فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہم صیبا نافعا والی دعا ہونی چاہیے، اور اگر عام طور پر بارش نقصان پہنچا رہی ہو یا زیادہ بارش ہو، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بارش نقصان پہنچا رہی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ دعا ہونی چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبدون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ اسے ہمارے آزو بازو برسا، اسے ہم پر نہ برسا، اے اللہ اس بارش کو تو ٹیلوں، پہاڑوں کی چوٹیوں، وادیوں کے اندر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر لے جا۔ اس طرح کی دعا ہونی چاہیے۔ عام طور پر کبھی بارش سے پہلے تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، اس میں بھی نقصانات لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی جو اس میں ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی سے جو اس میں ہے، اس کی بھلائی سے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی، اسی طرح اے اللہ میں تجھ سے اس کے شر سے جو اس میں ہے، اس کے شر سے اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا اس شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس طرح کی دعا تیز ہواؤں کے چلنے کے وقت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بارش کے وقت کبھی بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تو صحابہ سے منقول ہے جب اس طرح ہوتا تو فوری یہ کلمات وہ لوگ ادا کرتے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تعریف کے ساتھ یہ گرج تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع بخش بارش عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں رونق اور بہار عطا فرمائے، آمین۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔